بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ موضوع آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ یہ ہماری گزارش ہے آپ سے، کیونکہ اگر آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے تو ہمارے اندر زیادہ ہمت اور زیادہ جذبہ پیدا ہوگا اور ہم بہتر انداز میں آپ کی خدمت کر سکیں گے۔ تو ناظرین محترم، آج کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے کہ ہمارے ہاں جو آنر کلنگ ہوتی ہے، یعنی کہ غیرت کے نام پر قتل جو ہوتے ہیں، وہ کس حد تک جائز ہیں۔ مجھے یہاں پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب آنر کلنگ جو ہے وہ صرف لڑکیوں کے جو ہے وہ قتل کے اوپر آ کر ختم ہوتی ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی لڑکا پسند کی شادی کرتا ہے تو نہ کسی والدہ کی جو ہے وہ شان کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ کسی جو ہے والد کی جو ہے غیرت کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی بیٹی شادی کرتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً آ جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس کا معاملہ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے شادی کے عمل کو اس قدر جو ہے پیچیدہ بنا دیا ہے، اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ کر بھی شادی نہیں کرواتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شادی اس لیے نہیں ہو پاتی کہ شادی کا پروسیس اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ جیسے وہ اردو کا محاورہ ہے کہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، یعنی کہ اگر جو ہے وہ جہیز اس بڑی مقدار میں نہیں ہوگا اور اعلیٰ نسب کے اعلیٰ خاندان کے لوگ نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ بچی گھر پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس معاملے میں جو بچیاں پھر اپنی مرضی کرتی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری غیرت کا جو ہے وہ بھوت جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے اور وہ جاگ جاتا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ ان بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں کہ جو پسند کی شادی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ شادی کرتی ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود ہمارا طرز عمل اس قدر وحشیانہ ہے کہ ہم بچیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بریڈ فورڈ میں اسی طرح ایک سائمہ شاہد جو ہے وہ لڑکی کا قتل ہوا تھا کہ جو 28 سال کی تھی، اور اس کو پسند کی شادی کرنے پر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ سنا چیما جو ایک اٹلی کے اندر لڑکی تھی کہ جس کے والدین نے اس کو بھی جو ہے وہ اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ پھر اسی طرح سے یہاں تراسا میں جو 2 لڑکیوں کا قتل ہوا تھا وہ بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ اسپین کے علاقے میں وہ لڑکیاں رہتی تھی اور والدین نے ان کو پاکستان لے جا کر جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ اس طرح کے اور کئی بیشتر واقعات ہیں کہ جن میں جو ہے وہ بچیوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن یہ قتل ہمیشہ سے جو ہے یہ لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک قتل پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ کے ایک قصبہ نوشہرہ ورکا میں ہوا ہے، جہاں پر 2 بہنوں کے قتل کیس کی رپورٹ جو ہے ان کے والدین نے جو ہے وہ درج کروائی تھی۔ والد اس کا مدعی بنا تھا اور اس نے کہا تھا کہ گزشتہ ماہ اس کے گھر پر ڈکیتی کی واردات ہوئی اور ڈکیتوں نے اس کی بیٹیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ کیس کو درج کروا دیا گیا۔ 19 مئی کو یہ جو ہے قتل نوشہرہ ورکا میں 22 اور 19 سالہ 2 بہنوں کا قتل کا مقدمہ تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ والد کی مدعیت کے اندر یہ پرچہ درج ہوا تھا۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائیے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ مگر اب پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان بہنوں کے قتل میں ان کے والدین ملوث تھے، یعنی ان کے ماں باپ تھے، اور یہ کہ اس نے آلہ قتل کے ساتھ لاکھوں روپے کی وہ رقم بھی برآمد کر لی ہے جس کا والد نے ڈکیتی اور قتل کے مقدمے میں دعویٰ کیا تھا۔ عدالت نے ان بہنوں کی والدہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل گوجرانوالہ میں منتقل کر دیا ہے، جبکہ والد کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے کیا ہے۔ اب یہ انکوائری کمیٹی جو ہے اس سے مزید جو ہے وہ تحقیقات کرے گی، اور جس کے بعد 26 جون کو ملزم کو ایک بار پھر جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر پولیس نے بتایا کہ ملزم سے تفتیش مکمل کی جانی ہے۔ اس کے علاوہ قتل کے محرکات، یعنی قتل کیوں کیا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جانی ہے، جس پر عدالت نے ملزم کا 30 جون تک کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے تفتیشی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ کیس کا چالان جلد مکمل کر کے
عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ باقاعدہ ٹرائل کا آغاز کیا جا سکے۔ تفتیشی افسر اور ڈی ایس پی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ انصر محل کا کہنا ہے کہ اب تک کی تفتیش کے مطابق دونوں میاں بیوی ہی اس وقوع کے ملزمان ہیں، کوئی تیسرا ملزم اس میں شامل نہیں ہے۔ تاہم مقتولین کے والد نے عدالت میں صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف یہ کیس نہ صرف کمزور ہے بلکہ اس میں کوئی چشمدید گواہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈکیتی اور قتل کے اس مقدمے میں وہ خود مدعی تھے مگر پولیس نے ان کو ہی حراست میں لے لیا ہے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ کیس سے متعلقہ ضروری مواد حتمی تجزیے کے لیے پنجاب فورینسک لیب لاہور بھجوا دیا گیا ہے۔ یہاں سے رپورٹس موصول ہونے میں 2 سے 3 ماہ لگ جاتے ہیں۔ ان کے مطابق جو ہی پنجاب فورینسک لیب لاہور سے رپورٹ ملے گی تو اس کے بعد دونوں ملزمان کے خلاف چالان مکمل کر کے پیش کر دیا جائے گا تاکہ انہیں جرم کے مطابق سزا مل سکے۔ 19 مئی کو نوشہرہ ورکا کے دہیے علاقے کڑیال روڈ کے قریب ایک گھر میں 22 اور 19 سالہ 2 بہنوں کی لاشیں موجود تھی۔ اس واقعے کا مقدمہ مقتولین کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا جس میں انہوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ قریب 22 سال سے اٹلی میں کام کر رہے ہیں اور وہ واقعے سے چند روز قبل پاکستان واپس آئے تھے۔ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ اٹلی کے نیشنل ہیں جبکہ علاقہ مکینوں کے مطابق وہ وہاں پر کام کرتے تھے۔ والد نے مقدمے میں دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکوؤں نے ان کے سامنے ان کی 2 بیٹیوں کو قتل کیا ہے اور گھر سے 9 لاکھ روپے بھی لے گئے تھے۔ مقتولین کے والد نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 نامعلوم ملزمان میں ایک نے میری بڑی بیٹی کو پستول سے فائر مارے جو اس کے سر اور چھاتی پر لگے، دوسرے ملزم نے میری چھوٹی بیٹی کو پستول سے فائر کیے جو اس کے منہ اور چہرے کے پچھلے حصے پر لگے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان ڈکیتوں نے جان سے مار دینے کی دھمکی دی اور ہاتھوں میں شاپنگ بیگ لے کر فرار ہو گئے۔ ایف آئی آر میں مدعی باپ نے پولیس کو بتایا کہ فائرنگ سے دونوں بیٹیاں ہلاک ہو گئی تھی اور سیف الماری میں 12 لاکھ پاکستانی اور 3,000 یورو موجود تھے جو غائب تھے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے بتایا کہ یہ حساس کیس تھا جس میں قتل کے تمام شواہد ماں باپ ہی کی طرف جاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے علاقہ میں تمام سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ نکلوایا اور گلی میں گزرنے والے تمام افراد کے بارے میں معلومات جمع کی۔ جو لوگ بھی گلی سے گزرے ان سے الگ الگ پوچھ گچھ کی گئی لیکن اس میں کوئی ڈاکو نہیں تھا۔ کسی نے بھی وہاں سے 3 ڈاکوؤں کو واردات کر کے گزرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسا کوئی مشکوک افراد جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں سامنے آئے۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ مقتولین کے والد نے پولیس کو بیان دیا کہ چھوٹی بیٹی نے انہیں امتحانات سے متعلقہ اشیاء خریدنے کے لیے بازار بھجوایا تھا۔ ان کے مطابق اس دکان میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کا جائزہ لینے سے پولیس کو معلوم ہوا کہ مرکزی ملزم وہاں نہیں گئے تھے اور ان کے موبائل فون پر لوکیشن بھی کسی اور جگہ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کا کہنا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے موبائل فونز کا فرانزک کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ ان کے پیج واٹس ایپ پر بڑی بیٹی کو کورٹ میرج کے بارے میں بات چیت کی گئی تھی اور ان کے مطابق واٹس ایپ پر ان پیغامات میں والد سخت سیکھ پا اور پریشان تھے اور وہ جلد اٹلی سے پاکستان آنا چاہ رہے تھے۔ پولیس کو تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ بڑی بیٹی نے 2 سال قبل یونیورسٹی میں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی اور یہ بات چھوٹی بیٹی نے ماں کو بتائی اور ماں نے اپنے شوہر کو اٹلی فون کر کے آگاہ کیا۔ پولیس کو شک کیا یہی بات سننے کے بعد لڑکیوں کے والد نے ہنگامی بنیادوں پر اٹلی سے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے اس کے علاوہ دیگر شواہد کی بھی نشاندہی کی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان کا کہنا ہے کہ گھر کا جائزہ لے تو مین گیٹ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جس سے گھر کے اندر جایا جا سکے۔ کرائم سین کا جائزہ لے کر یہ بات سامنے آتی ہے کہ لڑکی کے جسموں پر مزاحمت کے بھی نشانات نہیں ہیں۔ مقتول لڑکیوں نے جوتے تک پہن رکھے تھے اور گھر کی کوئی چیز بھی الٹ پلٹ نہیں تھی۔ پولیس کے مطابق اس کیس میں نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کی دفعہ 311 شامل کی گئی جو ناقابل ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ دفعہ 201 بھی شامل کی گئی ہے جو کسی جرم کو چھپانے سے متعلق ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ بیٹیوں پر فائرنگ ان کے والد نے کی مگر اعلی قتل چھپانے اور دیگر شواہد چھپانے میں مقتول کی والدہ بھی شامل تھی، جبکہ بڑی بیٹی نے شادی کی اور والد نے چھوٹی بیٹی کو اس لیے قتل کا نشانہ بنایا کہ اس نے چھوٹی بہن کی جو ہے وہ شادی کرنے میں معاونت کی تھی۔
नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा, कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश, गरीबो अमीर के लिए, बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9, नज़द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ही केस मामूल के मुताबिक है। अगर हम शादी के प्रोसेस को आसान कर दें और इस तरह से बच्चियों के लिए मुश्किलात और बच्चों के लिए मुश्किलात ना पैदा करें, अगर मस्जिद में निकाह हो, जैसा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आलनु हाज़िर निकाह व जअलहु फिल मसाजिद, कि निकाह का ऐलान आम करो और इसके मस्जिदों के अंदर मुनक्किद करो। और ये जहेज की लानत जो कि हम अपने जो है वो हिंदुआना माशरे से अपने साथ लेकर आए हैं, इसको फिलफोर ख़त्म करें। तो मैं समझता हूँ कि शादी का जितना प्रोसेस आसान होगा और इसमें बेटी की पसंद को जो है वो खुसूसी तौर पर दखल देना चाहिए और किसी तौर पर भी जोर ज़बरदस्ती जो है वो वालिदैन को नहीं करना, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो बताना है। लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम बेटियों को जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक हाँकना और उनको जो है वो पालना चाहते हैं जिस तरह के कोई जानवर जो है वो पाला जाता है, और इसी वजह से हम फिर उन पर कत्ल करना जो है वो अपना हक समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन वारदातों का इख्तिताम का जो है सबसे आसान तरीका तो शादी के अमल को आसान करना है, और उसमें दिखावे का अंसर, ये सारा जो है जहेज, ये सारी जो है बारातें बड़ी बड़ी लेकर जाना, ये क्या है? ये दिखावा है, ताकि गाँव वालों को लड़के वाले भी दिखा सके कि कितनी अमीर लड़की है कि जिसके खानदान से उनका पाला पड़ा है, और लड़की वाले भी ये दिखाते हैं कि किस कदर अमीर लड़का है कि जिसके खानदान के साथ उनकी बेटी का निकाह हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे, और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को फिर इजाज़त का आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।